اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا۔ یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے کہ میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے میں کسی سے قرض لے کے اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے تو مجھ سے ہی قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعویل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کر اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا او حبشی۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کا فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنا قرض اترنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں، جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کر میں گھر گیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا اور یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان سب کا سامان بھی۔ فدرک کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ فداک کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرض ادا کر کر واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرضے میں آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ خادم حضرت فرماتے ہیں اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پوچھنا ہی کیا پوچھنا کہ جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ
میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو اپنا پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب مدظ اللہ کو دے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کچھ روپیہ پیسہ ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کے مخروض تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جھگڑے کی چیز ہے، میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس نوع کی بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ ہر شیخ کا ایک ہی رنگ ہو۔ مشائخ کے الوان مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ ابن مسعود فضائل قرآن میں سے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس صورت کو پڑھیں۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے۔ البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو خود دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ فضائل نماز میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ خادم حضرت فرماتے ہیں کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے، کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فعل اور منافقوں کی حرکت بتایا ہے کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر لوگوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے؟ والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا، نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں۔ فضائل ذکر میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں۔ فائدے میں فرماتے ہیں پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، اور امور کے درمیان میں قبول تک اور بھی واسطے حائل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست بارگاہ الہی تک فوراً پہنچتی ہیں۔ ایک کافر بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ نہایت متشدد متعصب تھا، اتفاق سے مسلمانوں کی ایک لڑائی میں گرفتار ہو گیا۔ چونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف بہت پہنچی تھی، اس لیے انتقام کا جوش ان میں بھی بہت تھا۔ اس کو ایک دیگ میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ اس نے اول اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا اور مدد چاہی۔ جب کچھ نہ
کچھ بن نہ پڑا تو وہیں مسلمان ہوا اور لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا، لگاتار پڑھتا رہا، اور ایسی حالت میں جس خلوص اور جوش سے پڑھا جا سکتا ہے ظاہر ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے مدد ہوئی اور اس زور سے بارش ہوئی کہ وہ ساری آگ بھی بجھ گئی اور دیگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کے بعد زور سے آندھی چلی، اس سے وہ دیگ اڑی اور دور کسی شہر میں جہاں سبھی کافر تھے جا کر گری۔ یہ شخص لگاتار کلمہ طیبہ پڑھتا رہا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور عجوبہ دیکھ کر متحیر تھے۔ اس سے حال دریافت کیا، اس نے اپنی سرگزشت سنائی، جس سے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔